اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو پیارے دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے خوبصورت انداز سے اپنی خوبصورت زندگی بسر فرما رہے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد علی خضر، اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل مکان سے لامکان تک۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ نفس کہاں سے پیدا ہوتا ہے اور نفس کا مقام کہاں ہے اور نفس کی اقسام کتنی ہیں۔ تو آئیے گفتگو کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، ساتھ بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ اے دوستو، تمہیں نہیں معلوم کہ نفس کیا چیز ہے اور وہ کس مقام سے پیدا ہوتا ہے؟ دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم کی تلقین کی اور انہیں کل چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو نام کل چیزوں کے۔ تو اب پہلے ان کی نظر عرش پر پڑی، دیکھا کہ عرش پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھ کر کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ کس کا نام ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، اے آدم، تمہارے فرزندوں میں ایک رسول آخری زمان ہوگا جس پر نبوت ختم ہو جائے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام ہے۔ قیامت کے روز وہ تمہاری شفاعت کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں غیرت پیدا ہوئی کہ بیٹا باپ کا شفیع کس طرح سے بنے گا۔ اس غیرت سے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں نفس پیدا ہوا، جس سے انہوں نے گندم کا دانہ کھا لیا اور بہشت سے نکالے گئے، اور حسد سے ہرس پیدا ہوئی کہ حابیل نے قابیل کو مار ڈالا اور کافر ہو گیا، اور حسد سے انا غرور پیدا ہوا جو شیطان لعین کا لباس ہے۔ انا سے منی پیدا ہوئی اور آب منی سے دنیائے رہزن پیدا ہوئی، اور دنیائے رہزن سے چار اسر، خناس، خرطوم، وسوسہ، خطرات پیدا ہوئے۔ جو شخص قبائل مدرجہ بالا شیطانی کو منقطع نہ کرے گا وہ معرفت مولا کو نہیں پہنچ سکتا، اور ہوا و ہوس اور نفسیانیت سے بھی نہیں نکل سکتا۔ جیسا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ وہ شخص اپنے دعوے میں صادق ہے اور اپنے مولا کی تکلیف صبر نہ کر سکے گا۔ یہ سوال کیا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور جواب میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں، وہ اور جو تکلیف مولا میں لذت نہیں پاتا۔ جواب حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا، وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں ہے جو اپنے مولا کی تکلیف پر شکر گزاری نہ کرے۔ اور اس میں جواب حضرت رائبہ بصری قلندر نے بھی عطا فرمایا، وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جو اپنے مولا کے مشاہدہ میں اس کی تکلیف کو نہ بھول جائے۔ جو شخص اس مقام پر پہنچتا ہے روشن ضمیر ہو جاتا ہے، مشاہدہ الہی اور مقام حقیقت میں پہنچ کر صاحب وصال ہو جاتا ہے، شب و روز حق تعالیٰ سے راز و نیاز میں مشغول رہتا ہے۔ تو تھوڑی سی ہم لوگ بات کریں گے کہ انسان کے وجود میں مقامات نفس اور اس کی اقسام کتنی ہیں۔ انسان کے وجود میں نفس چار قسم کے ہیں، لیکن انبیاء اولیاء کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ اس کا یہ مقام ہے کہ معرفت حاصل کر کے اسرار حق تعالیٰ کو دریافت کرے اور اس کا حق ادا کرے۔ نفس مطمئنہ ہمیشہ رضا الہی کا جویا اور ہر ایک مصیبت اور تکلیف پر صابر رہتا ہے، اور مومنوں کا نفس لوامہ ہوتا ہے۔ اس کا کام عبادت الہی کرنا، ہر ایک نیک کام بتانا اور برائی سے بچانا، خدا تعالیٰ کا ذکر کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ہمیشہ محبت الہی میں رہنا اور ہر وقت خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے۔ اور صدیقوں کا نفس ملہمہ ہوتا ہے۔ نفس ملہمہ کا کام صدق دلی اور سچائی اور راست روئی ہے۔ وہ لوگوں کی عیب پوشی کرتا ہے اور اپنے نفس
امبارہ کو ذلیل کرتا ہے، اور کافروں کا نفس امبارہ ہوتا ہے۔ ہرس، حسد، غضب، کینہ، عداوت اس کا خاصہ ہے۔ جھوٹ بولنا، گشت و خون کرنا، حلال و حرام میں تمیز نہ کرنا، ہر ایک جھوٹے چھوٹے بڑے گناہ سے اجتناب نہ کرنا، ہمیشہ کفر و شرک میں رہنا اس کا کام ہے۔ نفس ہمارا موت کے بعد اپنے ہر گناہ سے منکر ہو جاتا ہے، حالانکہ جو کچھ گناہ ہے وہ سب روح کے ذمہ ہے اور انسان کی زندگی اس کے متعلق ہے۔ تو تھوڑی سی بات ہم لوگ کریں گے کہ روح پاک اور ناپاک کے حوالے سے، کہ روح دو قسم کی ہیں، روح پلید اور روح پاک۔ کافروں اور منافقوں کی روح پلید ہوتی ہے، اس لیے وہ خود بھی پلید ہوتے ہیں، اور صحبت کی تاثیر سے ان کی روح و جسم کا ایک ہی حال ہوتا ہے۔ ہاں رائے گا حساب پاک است از محاسبائے چاباک، چونکہ ان کی روح پاک نہیں ہوتی اس لیے محاسبہ سے خوف کرتی ہے، اور مومنوں کی روح پاک ہوتی ہے اسی لیے بہت سے لوگ بے حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اپنے دوست محمد علی خضر کی اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، آپ کا اور میرا اللہ حافظ۔